بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جہاں پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے کنٹرول پر زور دیا جاتا ہے، وہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو درختوں کو بے دردی سے کاٹتے ہیں اور پھر انہی درختوں کو ٹرکوں پر لاد تک مشینوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں امریکی ریاست جارجیا میں لوگ ہر روز درختوں کی کٹائی کر رہے تھے۔ اس دن سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر انہوں نے ایک کھوکھلا درخت کاٹ دیا۔ دوستو، دراصل جارجیا کرافٹ کمپنی ایک کاغذ بنانے کی فیکٹری ہے جس میں ہر روز بڑی تعداد میں درخت کاٹ کر لکڑی کو استعمال کر کے کاغذ بنائے جاتے ہیں، اور 1980 میں بھی وہ اسی طرح درختوں کو بے دردی سے کاٹ رہے تھے، مگر ان کو نہیں پتہ تھا کہ آج کچھ عجیب ہی ہونے والا ہے۔ دوستو، امریکہ میں اگنے والے چیسٹنٹ کے درخت بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے درختوں کو استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہیں، اور ان درختوں کو پوری دنیا میں بڑی محنت سے اگایا جاتا ہے۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی معمول کے مطابق پہلے ان درختوں کو نشان لگائے گئے جن کو کاٹا جانا تھا۔ اس کے بعد سارے مزدور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا درخت کاٹ دیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ درخت کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسی درخت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا کام شروع کیا گیا، مگر تبھی سبھی کی نظر ایک چھپی ہوئی چیز پر پڑی۔ دوستو، کچھ تو تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس درخت میں بند تھا۔ جب قریب سے دیکھا تو ڈر کے مارے سب لوگ پیچھے بھاگ گئے۔ دراصل اس درخت میں ایک کتا تھا جو مزدوروں کو گھور رہا تھا۔ اس کتے کے تیز دانت باہر کی طرف ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا بڑا برا سر کسی بھی دیکھنے والے کو خوف میں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کا ایک پنجہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ دوستو، اصل معاملہ تو یہ تھا کہ یہ کتا اس درخت کے اندر آیا کیسے اور یہاں اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ دوسری طرف درخت کاٹنے والوں کو بھی کچھ آئیڈیا نہ تھا، اور یہ اتنا عجیب کیوں دکھ رہا تھا کسی کو بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ چونکہ سارے کام میں مصروف تھے، اس لیے جلدی میں یہ فیصلہ لینا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس درخت کو چھوڑ کر اپنا کام جاری رکھا۔ شام تک کام ختم کرنے کے بعد اسی کے بارے میں مزید کھوج کرنے کا سوچا۔ دوستو، اس حیرت انگیز کھوج کے 1 سال بعد جارجیا میں ہی ایک نیا میوزیم کھولا گیا جس میں جنگل سے ملنے والی نایاب چیزیں رکھی جانی تھی۔ اس طرح جارجیا کرافٹ کمپنی یہ جانتی تھی کہ اس میوزیم کے علاوہ 1 سال پرانی کی گئی کھوج کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ میوزیم کی اوپننگ سے پہلے ہی کاریگر اس کھوج کو لے کر میوزیم لے آئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر یہ کتا اس درخت میں آیا کیسے۔ ماہرین کی ٹیم ایک ساتھ بیٹھی۔ پہلے انہوں نے کتے کے بارے میں جانا کہ کیسے ایک پورا کتا قدرتی طور پر ایک ممی بن گیا، اور آخر کار ایک عورت بایولوجسٹ نے اس گتھی کو سلجھایا کہ کیوں اس کتے کا جسم درخت میں صحیح سلامت ہے، کیوں یہ درخت میں گل نہیں پایا، اور سب سے بڑا سوال یہ کتا درخت کے اندر آیا کیسے۔ دوستو، ڈاکٹر نے بتایا کہ کتے کو درخت میں صحیح رکھنے میں درخت کا یہ ہاتھ ہے۔ کتے کے جسم کو نمی ملتی رہی اور کھوکھلے جسم نے ایک وینٹیلیشن کا کام کیا جس سے صاف ہوا بھی اندر آتی رہی، مگر اصل بات یہ تھی کہ کتا درخت کے اندر کیسے پہنچا۔ ماہرین نے کہا کہ یہ ایک شکاری کتا تھا جس کی عمر دیکھنے میں اس وقت لگ بھگ 4 سال تھی۔ وہ اس وقت کسی ریکون، بلی یا گلہری کا پیچھا کرتے ہوئے درخت پر چڑھ گیا۔ اس وقت درخت کی لمبائی تقریباً 28 فٹ تھی، اور ایک اندازے کے مطابق یہ 1960 کا سال تھا، جبکہ درخت کھوکھلا ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت درخت میں پھنس گیا ہوگا۔ اس طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی موت تڑپ تڑپ کر ہو گئی۔ دوستو، یہ کتا آج بھی اس درخت میں صحیح سلامت میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور جو بھی اس کتے کو دیکھتا ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو یقیناً ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جبکہ اس بے زبان نے کیسے تڑپ تڑپ کر جان دی، جس کو سن کر یقیناً ہر درد دل رکھنے والی آنکھ اشکبار ضرور ہوئی ہوگی۔ ایک پیٹ کی ہی خاطر یہ کتا ریکون یا بلی کے پیچھے درخت پر چڑھا، اور اسی درخت نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔